بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم دوستو آج بات کریں گے صرف ایک ورڈ پہ، صرف ایک لفظ پہ بات کریں گے، وہ ہے سکسیس، کامیابی۔ ہر مشن، ہر امبیشن، چاہے وہ اسٹڈی ہو، چاہے وہ ٹرائی فار جاب ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کامیابی ہر انسان چاہتا ہے، کامیابی ہر انسان کا مقصد ہوتی ہے۔ دوستو کامیابی کا راز صرف 3 چیزوں میں چھپا ہوا ہے۔ کامیابی 3 ہی چیزوں سے ممکن ہے۔ ہر شخص کامیابی چاہتا ہے اپنے مشن میں۔ جس شخص میں یہ 3 خاصیتیں پائی جاتی ہیں وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ جس شخص میں یہ 3 خاصیتیں جس شخص میں یہ 3 خصوصیات پائی جائیں وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ 3 خاصیتیں کون سی ہیں؟ وہ کامیابی کے 3 راز کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، نمبر 2 محنت، نمبر 3 والدین اور اساتذہ کا احترام۔ اب پہلی بات جو میں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اب اللہ تعالیٰ کی رضا کس صورت میں ممکن ہے اور اس سے کامیابی کا کیا ڈائریکٹلی تعلق ہو کامیابی کا اس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ سارا سال محنت کرتا ہے، اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے لیکن فائنل میں اس کا رزلٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹ سے جس نے سارا سال نارمل محنت کی ہے لیکن اس کا رزلٹ اچھا ہو۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کامیابی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کی سب سے بڑی سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ جس پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَتُعَزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی رضا کن صورتوں میں ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات ہوتی ہے تقویٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی پر کوئی برتری فوقیت حاصل ہے وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ جس کا تقویٰ زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ راضی ہے، اس کو اس دوسرے پہ برتری ہے، وہ شخص زیادہ کامیاب ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے۔ ابھی تقویٰ ہے چیز کیا ہے؟ کسی سائل نے پوچھا نا کہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ کبھی آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوا ہے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو سائل نے کہا جی ہاں، میں اکثر اپنے بابا کے اونٹ چرایا کرتا تھا، میرا اکثر گزر ایسی جگہ سے ہوتا تھا جہاں خاردار جھاڑیاں ہوتی تھیں۔ تو پوچھا گیا تو پھر وہاں سے کیسے گزرتے تھے؟ فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا تھا اور وہاں سے گزر جاتا تھا۔ ابھی یہی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ معاشرے کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے دامن کو محفوظ رکھنا اور دوسروں کے لیے انتشار نہ بننا، کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے کسی اور سورس کے ذریعے دوسروں میں نیک صلاحیتیں ابھارنا، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھنا، معاشرتی برائیاں ہوں، سوشل برائیاں ہوں، جیسی جو گناہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور قرب الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اور تقویٰ جس چیز سے زیادہ ملتا ہے وہ غرور، حسد، کینہ، بغض، ایسی برائیوں سے بچنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور خوف خدا سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اور جس کا آج کل سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کا آج کل سے گزشتہ کل سے بہتر ہے سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ ایک اگر چھوٹا بچہ اپنے والدین اساتذہ سے ڈرتا ہے، اپنے سے بڑوں کی عزت کرتا ہے، اگر وہ کل بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں یہ ڈر اور یہ خوف، یہ اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین کا، اپنے سے بڑوں کا احترام کا یہ خوف ڈر ختم ہوتا جاتا ہے، تو وہ شخص اس کا آج جو ہے نا کل سے برا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جس کا آج کل سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ پنجگانہ نماز اور 6 نوافل کون سے ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ 6 نوافل ایک دن میں جو شخص پڑھتا ہے نا، 2 نوافل شکرانے کے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، 2 نوافل اپنی بخشش کے، کہ اللہ تعالیٰ سے جو گناہ ہو جاتے ہیں رات کو اپنی
نماز عشاء کے بعد 2 نفل بخشش کے پڑھ کے سویا جائے، اور 2 نفل حاجت کے، رات کو کسی وقت آنکھ کھلتی ہے، وقت تہجد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے 2 نفل حاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت، اپنی کامیابی کا ذریعہ مانگنا، اپنا مشن، اپنا مقصد مانگنا، کوئی جاب ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی مشن ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور حاجت کرنا، وہ 2 نفل ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور یہ کامیابی کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ ابھی دوسرا مقصد کون سا ہے؟ کامیابی کا دوسرا سورس کون سا ہے؟ وہ ہے محنت۔ محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلف، کہ اللہ صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو ہو نہ شوق اپنی حالت بدلنے کا۔ محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ محنت جو ہے نا، یہ کامیابی کی سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور نمبر تیسرے پہ والدین اور اساتذہ کا احترام۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین پر احسان کرو، اپنے والدین پر احسان کرو۔ یہ احسان جو ہے نا، عدل و انصاف، حقوق سے بڑھ کے احسان ہوتا ہے۔ عدل و انصاف کے تقاضوں سے اوپر جا کے احسان کا درجہ ہے۔ اپنے والدین پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان کرنے کا فرمایا ہے کہ ان کا جو حق ہے اس سے بڑھ کے ان کو دو۔ ہم اپنے والدین کا کبھی حق تو ادا کر نہیں سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے حسن سلوک سے ان پیش آئیں، ہنسی خوشی مسکراتے ان سے ملیں، ان کے دل میں جو ہمارے لیے جو وہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی امیدوں پہ پورا اترنا چاہیے۔ اگر والدین ہمیں کسی مقصد پہ بھیجتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو اسکول بھیجتے ہیں یا کالج میں پڑھتے ہیں، پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں، تو ہمیں ان کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان پڑھائی پہ مقصد ہے تو ہمیں پڑھنا، دل لگا کے پڑھنا چاہیے۔ تو اور تیسرے نمبر پہ والدین اور اساتذہ کا احترام جو بات ہے نا، اس میں والدین اور اساتذہ دونوں شامل ہیں۔ والدین سے دعائیں لینا، ایسے کام کرنا جس سے ماں باپ کا دل خوش ہو جائے، ان کے دل سے دعا نکلے۔ استاد جو ہے وہ روحانی باپ کے طور پہ ہوتا ہے، استاد روحانی باپ کے طور پہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کا احترام فرض ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، جس نے قدر نہ کی گویا وقت اور استاد کی، ساری عمر روتا رہا دیکھی نہ اس نے یوم عید۔ جی ہاں دوستو، یہ 3 چیزیں ہیں کامیابی کی، یہ 3 سورسز ہیں کامیابی کے۔ کامیابی ان 3 چیزوں میں چھپی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا، دوسرے نمبر پر محنت، اور تیسرے نمبر پر والدین اور اساتذہ کا احترام کرنا۔